اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال شناسی، اور ہم ان سے جو اقبال سنیں گے وہ عام اقبال نہیں ہوگا، وہ اقبال ہوگا جو اصل حقیقی اقبال کا نقطہ نظر ہے۔ اقبال شناسی کا بالکل دعویٰ نہیں ہے کہ ہم بطور اقبال شناس اپنے آپ کو یہاں پر پیش کریں۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اقبال کی اس فکر کو دانستہ اور شعوری طور پر ہم سے چھپایا گیا ہے۔ ہمیں عام طور پر جب پڑھایا گیا اقبال کے بارے میں کہ اقبال مفکر پاکستان ہے اور مصور پاکستان ہے، تو ہمیں خطبہ الہ آباد کی روشنی میں یہ پڑھایا گیا، اور جس آزاد وطن کی اقبال بات کرتے تھے، وہ آزادی، وہ حریت ہم سے شعوری طور پر چھین لی گئی کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ عطا تجھ کو کرے جدت کردار۔ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اقبال کا جو درس حریت کا درس ہے نا، حریت فکر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، مسلم انٹلیکچوئل ریسرچ سینٹر کے پلیٹ فارم سے حافظ محمد عثمان حاضر خدمت ہیں، اور آپ کے لیے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ایک پروگرام اقبال شناسی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اور ہمارے ساتھ اقبال شناس ہمارے بہت ہی پیارے پروفیسر ہیں ایک نجی ادارے کے اندر، اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور اقبال کے اوپر ان کی بہترین تحقیق اور بہترین ان کے پاس اقبال سنانے کے لیے آپ کو موجود ہے۔ اور ہم ان سے جو اقبال سنیں گے وہ عام اقبال نہیں ہوگا، وہ اقبال ہوگا جو اصل حقیقی اقبال کا نقطہ نظر ہے، کیونکہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی دانشوروں کا پلیٹ فارم ہے، تو لہٰذا ہمارے ساتھ ہمارے سہیل حسن بھائی جو ہیں یہ تشریف فرما ہے، اور ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان سے اقبال کے بارے میں، پہلے تو اقبال کے بارے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کچھ اقبال کی زندگی کے بارے میں بتائیں تھوڑا بہت، پھر اس کے بعد ہم اقبال کے اوپر جو ہے نا ان سے اشعار بھی سنیں گے، اور ان سے اقبال کے ان اشعار کی تشریحات بھی سنیں گے۔ جی سر۔ جزاک اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایک بہت شاندار انیشیٹو لیا ہے، بہت شاندار پروگرام کا آغاز کیا ہے اقبال شناسی کے حوالے سے۔ اقبال شناسی کا بالکل دعویٰ نہیں ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ کلندر دوراں حضرت علامہ محمد اقبال کو سمجھنے کے لیے، ان کے کلام کی تشریح، توضیح، تعبیر کرنے کے لیے انسان کے اندر کلندرانہ صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں اپنا دامن ان صفات سے خالی محسوس کرتا ہوں۔ ہمارا مقصد قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ہم بطور اقبال شناس اپنے آپ کو یہاں پر پیش کریں، یا یہ ہم کہیں کہ ہم اقبال شناسی کے حوالے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم مل کر اقبال کو پہچانیں، اس اقبال کو پہچانیں جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا، جو حقیقی اقبال ہے، اقبال کا وہ پیغام جو شاید ہم سے چھپایا گیا ہے، اقبال کا وہ پیغام جو شاید ہماری نظروں سے اوجھل رکھا گیا ہے۔ اور حافظ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اقبال کی اس فکر کو دانستہ اور شعوری طور پر ہم سے چھپایا گیا ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں لاشعوری طور پر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ شعوری طور پر آپ کا کہنا ہے کہ یہ شعوری طور پر ہوا ہے۔ جی بالکل بالکل، یہ شعوری طور پر۔ آپ دیکھیے، میں ابھی جو بات کہنے جا رہا ہوں، ناظرین اور سامعین اس بات سے اتفاق کریں گے یقینی طور پر۔ ہمیں عام طور پر جب پڑھایا گیا اقبال کے بارے میں کہ اقبال مفکر پاکستان ہے اور مصور پاکستان ہے، تو ہمیں خطبہ الہ آباد کی روشنی میں یہ پڑھایا گیا۔ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا، اور ہمیں وہ حدود اربع پڑھایا گیا کہ اقبال نے وہ جو حدود کا تعین کیا کہ کہاں سے کہاں تک پاکستان کو میں دیکھتا ہوں، اور تو یہ صرف جغرافیائی حدود کی بات نہیں تھی۔ اقبال نے پاکستان کی صرف جغرافیائی حدود کا تعین نہیں کیا تھا،
بلکہ اقبال نے پاکستان کی نظریاتی حدود کا بھی تعین کیا تھا، اور اقبال نے بتایا تھا کہ اقبال کے تصور میں جو وطن ہے وہ کیا ہے. اور یہ تو اقبال نے لکھا نا کہ دین اور جو ہمارا اسلام ہے اس کی نظر میں تو وطن کچھ اور چیز ہے، وہ وطن جغرافیائی حدود کا تو نام ہے ہی نہیں. اقبال جو وطن بنانا چاہتے تھے اور جس آزاد وطن کی اقبال بات کرتے تھے، وہ آزادی، وہ حریت ہم سے شعوری طور پر چھین لی گئی ہے، ہم سے چھپائی گئی ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اور میں، ہم سب مل کر اقبال کی اس فکر کو جان سکیں، اس فکر کو سمجھ سکیں، اس اقبال کو پہچان سکیں، اس اقبال سے شناسا ہو سکیں جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دانستہ اور شعوری طور پر جس اقبال سے دور رکھا گیا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اقبال کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ، کہ مقصد ہے کہ ان کی تعلیم، ان کے نظریات کیسے تبدیل ہوئے، کہ ان کو یہ چیزیں کیسے آئیں. ظاہری بات ہے ہم بھی جو ہیں وہ انسان ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، ہمیں بھی سب کچھ، لیکن اقبال کے اندر یہ چیزیں کیسے آئیں؟ میں یہ اصل میں تھوڑا سا اقبال کا حافظ صاحب قرآن سے جو گہرا تعلق اور وابستگی ہے جی، وہ در حقیقت وہ ان کی تبدیلی کا باعث بنا ہے. اور یہ تبدیلی ایسا شاندار لفظ ہے، اس پر باقاعدہ پھر ہم جب اقبال شناسی کے حوالے سے آئندہ پروگرام کریں گے تو ہم اقبال کے تصور تبدیلی پر بھی بات کریں گے کہ اقبال کے ہاں چینج کیا ہے، اقبال کے ہاں تبدیلی کیا ہے. جس تبدیلی کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور جو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ تبدیلی آنی چاہیے، تو کیا ہر تبدیلی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو آ جانا چاہیے؟ کیا ہر تبدیلی انسان کے لیے اچھی ہوتی ہے؟ تو اقبال کی فکر میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اقبال کا جو قرآن سے تعلق ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا بھی کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ عطا تجھ کو کرے جدت کردار. تو وہ جو کردار کی جدت ہے، وہ جو کردار کی خوبصورتی ہے، وہ قرآن میں غوطہ زن ہونے سے ہوتی ہے. اور اقبال کی پوری زندگی، اقبال کا پورا کلام قرآن کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ اس قدر مضبوط ہے، وہ اس قدر گہرا ہے کہ اقبال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، جس کا مفہوم میں آپ تک پیش کر رہا ہوں. اقبال اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم، جو کچھ میں نے اپنی فکر میں بیان کیا ہے اگر وہ قرآن سے اخذ نہ ہو، یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں نے قرآن سے نہ لیا ہو، قرآن کے علاوہ کہیں اور سے لیا ہو، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے نہ لیا ہو، تو اے پروردگار عالم پھر بے شک آپ روز محشر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے بوسہ سے محروم کر دیں. اللہ، بہت بڑی بات، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بات بتاتی ہے کہ اقبال کا قرآن سے کس قدر گہرا تعلق ہے. ان کی کردار کی پختگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر یہ میں وہی بات اصل میں میرے دماغ میں بھی چل رہی تھی، آپ نے اس کو جو ہے نا اقبال کے شعر میں ایلیبریٹ کر دیا کہ دیکھیں اقبال لندن جا کر بھی جو ہے ان سے مرعوب نہیں ہوئے. جی بالکل. وہ تو دیکھیں نا، اقبال نے کہا نا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. وہ تو دیکھیں جب آپ اقبال وہاں گئے اور انہوں نے وہاں جا کر دیکھا کہ بحیثیت مسلمان تو انسان کی پہچان کا وقت ہی تب آتا ہے جب وہ کسی غیر مسلم کے سامنے بیٹھا ہو. دیکھیں آپ حافظ عثمان صاحب ہیں، میں سہیل حسن ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، تو اب وہ کوئی تقابل نہیں ہے، اپنے آپ کی پہچان ثابت کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. تو آپ کسی ایسے ماحول میں ہوں کہ جہاں پر سکھ بھی موجود ہوں، جہاں پر یہود و نصارہ بھی موجود ہوں، پھر آپ کو اپنے آپ کو بطور مسلمان ثابت کرنا ہو، اپنا وجود پیش کرنا ہو، تو پھر بات ہے. تو اقبال نے یورپ میں، پھر وہ کہتے ہیں نا کہ کتابیں اپنے آبا کی وہ اپنے علم کے موتی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو یورپ جا کے بھی اقبال نے اپنے آبا کی کتابیں ہی دیکھی، یورپ میں جا کے ان رنگینیوں کو ملاحظہ نہیں فرمایا جو ہمارے ہاں. اور اقبال اپنی جوانی کے ایام میں یورپ گئے ہیں، عین جوانی کے دنوں میں ڈاکٹریٹ کرنے گئے تھے اور عالم شباب تھا، اور اس دور میں بھی جا کے اگر اپنے آبا کی کتابیں دیکھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کردار کی پختگی کس سطح پر ہوگی. اگر میں ایک چھوٹا سا ایڈیشن یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم اگر اپنے آپ کو یہاں پاکستان میں رہ کر ابھی دیکھیں
میرا خیال ہے کہ ہم یہاں رہ کر یورپ سے اتنا مرعوب ہو چکے ہیں کہ بڑی ایک شرم سی آتی ہے اقبال کے سامنے ہمیں کہ اقبال نے اب وہاں جا کر اس کو قبول نہیں کیا اور ہم یہاں بیٹھ کر قبول کر چکے ہیں. اصل میں یہ پیغام ہے اقبال کا. میرا خیال ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ بہت بڑا ایک پیغام. بین ہی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اقبال کا جو درس حریت کا درس ہے نا، حریت فکر کا جو درس ہے وہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ذہنی طور پر ہم مرعوب ہیں، وہ چاہے آپ لندن جا کے مرعوب ہوں، چاہے آپ حرمین شریفین میں بیٹھ کر مرعوب ہو جائیں، بالکل وہ جو ذہنی غلامی ہے وہ تو کسی حدود و قیود کی قائل نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں. وہ تو آپ جو آزاد ہے وہ تو ہر کہیں آزاد ہے، اور جو غلام ہے وہ ہر جگہ اور ہر وقت غلام ہے. ذہنی غلامی بری ہے. اقبال نے یہی چاہا کہ ہم اس جسمانی غلامی کے ساتھ ساتھ ذہنی غلامی سے بھی باہر آئیں، اور ہم وہ جو قرآن کی جو فکر ہے، جو حریت فکر ہے، جس کے لیے قرآن بار بار تدبر کی دعوت دیتا ہے. اور قرآن اور اقبال کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ حافظ صاحب جیسے قرآن انسان کو بار بار تدبر کی دعوت دیتا ہے، اور قرآن کا ایک مزاج ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے سے سوال بھی کرتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ کیا تم نے تدبر نہیں کیا، یا کیا تم تدبر نہیں کرتے، یا کیا تم عقل نہیں رکھتے. تو اقبال بھی اپنے پڑھنے والے سے پوچھتا ہے نا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. اور یہ کتنا شاندار پہلو ہے حافظ صاحب کہ آپ دیکھیے کہ تدبر کوئی کبھی کرنے کی چیز نہیں ہے، کہ جس کے بارے میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم، یہ کبھی بھی تنزیہ، یہ کبھی تنزیہ ہے بیسیکلی. در حقیقت تو یہ طنز ہے کہ کبھی کبھی کیا ہے. پھر اس میں تین چیزیں غور کرنے کی بہت اہم ہیں. ایک کبھی، پھر نوجوان، اور تیسری چیز مسلم. کہ یہ یہاں پر مسلمان نوجوان سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ کبھی آپ نے تدبر کیا، جبکہ تدبر تو ہمہ وقت کرنے کی چیز ہے جس کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ہوں، جن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مدبر اور منتظم چشم فلک نے کبھی دیکھا نہ ہو. ان کا امتی اگر تدبر نہیں کرے گا اور مدبر نہیں ہوگا تو پھر کس کا امتی مدبر ہوگا؟ تو یہ بڑا دیکھیں قرآن نے بھی تو 1400 سال پہلے کہا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور تحقیق بے شک، اور یہاں پر 2 مرتبہ تحقیق کا، جی بے شک، ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے مقصد ہے کہ ہمیں کہا کہ جو اس کو یاد کرنے والے ہیں تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، پھر ہم ان کو آسان کر رہے ہیں. ان کے لیے نصیحت ہے. ان و الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. بات یہ کہ وہ فہم و فراست تو اللہ نے عطا کی، لیکن تدبر ضروری ہے. تو پوچھا اقبال نے نا، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا ہے جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو یہ جو دعوت ہے اقبال کی، یہ در حقیقت ہم چاہتے ہیں یہ ہماری عوام تک پہنچے، اقبال کا وہ پیغام پہنچے، وہ اقبال کا وہ تاثر، وہ فکر پہنچے جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، جو چھپائی گئی ہے. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں اپنے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ ہمارے جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ تھوڑے بگڑے ہوئے ہیں. ہم جو کہتے ہیں، دیکھیں قرآن نے یہی کہا نا، لما تقولون ما لا تفعلون. ہم جو کہتے ہیں نا وہ ہم کرتے نہیں. دیکھیں ہم نے اقبال کو کہا وہ مفکر پاکستان ہے، یعنی اقبال نے پاکستان کی فکر پیش کی، تو پھر ہم نے پاکستان کی وہ فکر جو اقبال نے پیش کی اس پہ عمل نہیں کیا. لیکن ہم کہتے کیا ہیں کہ اقبال مفکر پاکستان ہے. ہم کہتے ہیں اقبال مصور پاکستان ہے، لیکن وہ تصور اور وہ تصویر جو اقبال نے پیش کی وہ ہم نے اس کو نہیں اپنایا. لیکن ہم کہتے کیا ہیں کہ اقبال مصور پاکستان ہے. ہم کہتے ہیں اقبال شاعر مشرق ہیں، اور ہم مشرق کے رہنے والے اس مشرق کے شاعر کے افکار کو اپنا نہیں سکے، لیکن ہم کہتے یہی ہیں کہ وہ شاعر مشرق ہیں. ہم کہتے ہیں اقبال حکیم الامت ہے. اب دیکھیے حکیم الامت جب آپ کہتے ہیں تو یہ بہت بڑا لقب ہے، بہت بڑا لفظ ہے. آپ دیکھیں کہ کسی مریض کو جب کوئی حکیم میسر آ جاتا ہے اور اس کو پتا ہو کہ میرے مرض کا علاج اس کے پاس ہے، اور پھر بھی وہ اسے انحراف نہ جائے، اسے انحراف کرے، تو یہ نادانی ہے، یا یہ بے وقوفی ہے، اور یا پھر یہ وہ شعوری
جہالت ہے، تجاہل عارفانہ جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، بالکل بالکل کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس قوم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اقبال کے پاس ہمارے مسائل کا حل ہے، بلکہ وہ جو مسائل کے حل اقبال نے دیے ان سے جان بوجھ کر لوگوں کو دور کرنے کے لیے وہ صرف اقبال کا وہ تصور پیش کیا، وہ چہرہ اقبال کا لوگوں کے سامنے لے کر آئے کہ جس سے لوگوں کے اندر وہ ایک خاص حد تک تو فکر پیدا ہو، لیکن وہ اقبال جو شاہین بنانا چاہتے ہیں وہ پیدا نہ ہو سکے. جیسے شیطان کا بھی یہی ہے نا، ابلیس کی مجلس شورا میں یہی لکھا نا کہ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجھا رہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں سے. تو ہمیں بھی اقبال کا وہ تصور دیا نا بس کہ جس میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تو حالانکہ وہ بہت بڑی فکر ہے، وہ بہت بڑا پیغام ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن جو اقبال جو مسلمان وہ تیار کرنا چاہتا ہے، جو مومن اقبال تیار کرنا چاہتا ہے، اس سے ہمیں دور رکھا جا رہا ہے. تو ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کے توسط سے یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اقبال شناسی، وہ اقبال شناسی جو آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور ہم سب مل کر یہ کوشش کریں گے کہ ہم اقبال کو جان سکیں اور پہچان کر پھر اس اقبال کو، کہ جس اقبال کو سمجھ کر پھر ہمیں اقبال ملے گا، یعنی ہمیں عروج ملے گا، بلندی ملے گی، وہ اقبال ہم اپنے آپ تک اور آپ تک پہنچا سکیں. یہ ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ. ناظرین کرام، سہیل حسن صاحب کی آپ نے گفتگو سماعت کی، بہت خوبصورت اقبال کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، اور مجھے ان کو سننے کے بعد، کیونکہ میں پہلے بھی ان کو سنتا رہتا ہوں اور کیونکہ میرے ساتھی بھی ہیں، تو ہمارا تعلق ایک بڑا پرانا تعلق ہے، تو ان کو سنتا رہتا ہوں، اسی لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس چیز کو شروع کیا جائے. تو آج ان کی گفتگو کو ایک باقاعدہ انداز میں سننے کے بعد مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ سعادت مجھے ملی کہ ہم اقبال شناسی کو اپنے مسلمانوں تک پہنچائیں. یہ میرے لیے بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے کہ میں یہ کام کروں. میں تمام اپنے ناظرین اور سامعین سے اس بات کی استدعا کروں گا کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس کام کو جو ہم نے آج شروع کیا ہے اس کو پائے تکمیل تک لے کر جائیں. اگر ہم، مقصد ہے کہ راستے میں بھی کہیں ظاہری بات ہے، زندگی ہے، کب پتہ نہیں کہ اجل آ جائے، تو اللہ تعالی ہمارے دوستوں میں، ہمارے ساتھیوں میں ایسے لوگ پیدا کر دے کہ جو اس فکر کو اور اس پروگرام کو آگے ہمارے ساتھ چلاتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی توفیق دیے رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.